کہ آپ نے ایک انتہائی اہم بات پر مجھے بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی جو ہوئی ہے اس کی سخت الفاظ میں MQM پاکستان کی جانب سے اس کی مذمت کرتی ہوں، اور اپنے دفاعی اداروں کو، اپنی ایجنسیز کو، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو، افواج پاکستان کو، FC کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے فتنہ ہندوستان کے ایک بڑے پروپیگیٹڈ حملے کو انہوں نے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ بھارت کو یہ ایک پیغام بھی بھیجا ہے سخت ترین کہ تمہاری جتنی انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ بلوچستان میں کیا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوگی وہ انشاءاللہ ضائع ہوگی، اور اس بات پر پورا پاکستان ایک زبان ہے۔ یہاں پر بات ہوئی کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، میں بڑے کلیئر الفاظ میں یہ والی بات کروں گی کہ جب تک عام غریب آدمی کو اس کے اختیارات اور وسائل اس کے ڈور سٹیپس کے اوپر نہیں ملیں گے، تب تک ملک دشمن عناصر، ملک دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کو استعمال کریں گی اپنے مقصد کے لیے۔ لہٰذا میں اس ایوان سے دونوں طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور یہاں پر میرے جو اپوزیشن کے افراد ہیں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر، سر آپ کی توجہ درکار ہے سر، میں ہاتھ جوڑ کر اس بات کی اپیل کروں گی کہ خدا را پاکستان فرسٹ رکھیں۔ یہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری قومیت سے پہلے ہماری پرائیورٹی پاکستان ہونی چاہیے۔ سر، آپ کے توسط سے میں راجہ صاحب سے صرف ایک بات یہ کہوں گی کہ سر، اگر ہم اپنی سیاسی جماعت کو بھی پاکستان سے پہلے رکھتے ہیں تو ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ پاکستان ہماری سیاست سے اوپر ہے۔ لہٰذا میں آپ سے سب سے درخواست کروں گی، ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان کی بھلائی، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ MQM پاکستان کے پیش کردہ بلدیاتی آئینی ترمیمی بل کے اندر پوشیدہ ہے۔ سر، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ کب تک آپ دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے اور کب تک وہ ان کی مظلومیت کو استعمال کرتے ہوئے مظلوموں کو اور معصوموں کو استعمال کرتے رہیں گے؟ یہی وہ راستہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان اسٹیبل ہوگا، اور یہی وہ بات ہے کہ آج دیکھیں بھارت آج اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ آج وہ کرکٹ جیسی چیز کو بھی ویپن آف وار کی طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کو اس بات پر شاباشی دوں گی کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان دہشت گرد بھارت کے ساتھ نہیں کھیلے گا، وہ ہمارے معصوم لوگوں کے ساتھ، ہماری افواج کے جوانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلے اور ہم جا کر اس کے ساتھ کرکٹ کھیلے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھارت نے بگ 3 کے نام پر پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا، پھر اس نے IPL کے اندر ہمارے پلیئرز کو باہر کیا، اس کے بعد ہمارے کمنٹیٹرز پر پابندی لگائی، پھر ہمارے امپائرز کے اوپر پابندی لگائی، آج اس کے بعد انہوں نے یہی سلوک بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا انف از انف۔ ہم نے مئی میں بھارت کی ساری اکڑ نکالی تھی، اور اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ ICC جو اس وقت
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है और भारतीय बीजेपी का एक माउथपीस बन चुकी है, उसकी अकड़ भी ठिकाने लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से बलोचिस्तान के अंदर हमारी अफवाज ने जवाब दिया है, जिस सरहद के साथ जवाब दिया है, जिस चाबुकदस्ती के साथ जवाब दिया है, जिस जाफिशानी के साथ जवाब दिया है, वो लायक तहसीन है। लेकिन आखिर कब तक हम अपने जवानों की खून की होली को खेलते रहेंगे और इसकी इजाजत देंगे? लिहाजा मैं आपके तवज्जुह से फिर ये वाली बात करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी गुजारिश करूंगी, मैं पीटीआई के भी अपने साथियों से, मैं जेयूआई के भी अपने साथियों से, और पीएमएलएन तो इस बात पर इंडोर्स करती है इस बात को कि खुदारा आप इस बात पर हमारी आईनी तरमीम को रद्द ना करें कि हम सिंध के अंदर आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। आप खुदारा इस बात को देखें कि ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है कि जिसको हल करना है। और फिर वही राजा साहब वाली बात करूंगी कि प्रायोरिटी अगर पाकिस्तान है तो हमें अपनी सियासी जमातों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। पाकिस्तान की सर्वाइवल सर इस तरमीम के अंदर जो एमकेएम पाकिस्तान ने आर्टिकल 140A में पेश की है, पाकिस्तान की सर्वाइवल डिपेंड कर रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं एक तरफ इधर दे दूं, फिर मियां खान साहब आपको देता हूं, तशरीफ रखें।